اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 ہے اور اس کا ترجمہ ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلیلیں لائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ ان کے قبلہ کی اتباع کریں۔ یہ خود بھی بعض کے قبلہ کو نہیں مانتے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم حاصل ہونے کے بعد تو یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ارشاد پاک میں دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک جماعت جو نسبت رسولی والی تھی اور ایک وہ جماعت جو نسبت رسولی سے محروم تھی۔ نسبت رسولی والی جماعت جن کے دل و دماغ نور نبوت سے منور تھے اور جنہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت جانتے تھے اور اسی کو اپنا ایمان سمجھتے تھے اور اسی کو اپنی متاع بے بہا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اشارے اور ہر حکم پر اپنی جان دینا سعادت سمجھتے تھے۔ اور دوسری جماعت جو نسبت رسولی سے محروم تھی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے اور نور نبوت سے محروم ہو گئے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہ رہی، باوجود سارے علم ہونے کے، ساری کتابیں پڑھنے کے اور اپنے مذہب سے واقف ہونے کے، وہ ساری نصیحتیں اور وصیتیں جو پہلے انبیاء نے کی تھی، ان کا علم رکھنے کے باوجود پھر بھی ان میں یہ تمیز نہ رہی کہ کون سی اچھی بات ہے اور کون سی بری ہے، اور کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، جس کی بنا پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد، بغاوت اور بغض شروع کر دیا۔ باوجود ہر ایک معجزہ دیکھنے، ہر ایک نصیحت معلوم کرنے اور سمجھنے کے باوجود، ان دونوں جماعتوں کا فرق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور عظمت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا اور اپنے حکم سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر کی وجہ سے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش پوری فرما کر کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور اس سے یہ ثابت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر بھی یہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں وہ چیز عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ فرمایا اور کعبہ کو عزت بخشی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بخشی۔ سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ ان حقائق سے اور ان واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اسے ثابت فرمانا چاہتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی امامت بخشی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کعبہ کا معمار بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایسی دعائیں کرائیں کہ جن کو پورا فرمایا، اور پھر آپ کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ دعا کرائی۔ تو اس طرح یہ ثابت فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست انتخاب فرمایا اور ساری مخلوق کا امام بنایا۔ اسی طرح یہاں اب اس آیت پاک میں
اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، آیت پاک ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی وجہ سے یہ سارے تاریخی واقعات بیان فرمائے، گویا یہ ثابت فرمایا کہ کعبہ شریف کو جو عزت بخشی گئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ ثابت فرما دیا گیا کہ ہر چیز کی عزت اور زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو اس کی عزت اور اس کی توقیر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس کے دل میں نسبت رسولی ہے اس کا دل، اس کی روح، اس کا ذہن، اس کا دماغ نور نبوت سے منور ہوگا، اس کو دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملیں گی، اور جو نسبت رسولی سے محروم ہے اس کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس کی آنکھوں پہ، کانوں پہ، دل پہ، روح پہ مور لگ جاتی ہے، اس کی دنیا بھی ناکام ہوتی ہے اور آخرت بھی ناکام ہوتی ہے، اور جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اسلامی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔